وزیر اعظم عمران خان آج شام 6 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ عوام کی تکالیف کا احساس ہے، وزیر اعظم اس سلسلے میں بڑے اعلانات کریں گے۔ روس یوکرین تنازع، معیشت اور عالمی چیلنجز پر قوم کو اعتماد ملیں گے۔ تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ رواں دواں، جگہ جگہ والہانہ استقبال۔ قافلہ آج رتو ڈیرو شہداد کوٹ کمبر سے ہوتا ہوا لاڑکانہ پہنچے گا۔ سندھ میں صحت کا نظام مفلوج، امن و امان کی صورتحال خراب، لوگ رات کو سفر کرنے سے خوفزدہ۔ سندھ کے عوام اب تبدیلی چاہتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن عددی اکثریت پوری نہیں کر سکتی، وفاقی وزیر اسد عمر۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس کی سماعت، عدالت نے ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کیا تھا۔ وکیل اعظم تارڑ نے چالان کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ ملزمان کی درخواست پر عبوری ضمانتوں میں 10 مارچ تک کی توسیع، پروسیکیوٹر کی جانب سے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی استدعا۔ ایک اور تاریخ، شہباز شریف کا مقدمہ اتنا کمزور ہے تو وہ عدالت سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ روزانہ سماعت اور لائیو کوریج کی مخالفت کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ شریف اور زرداری خاندان دونوں کو پتا ہے کہ عدالت سے بھاگنے میں ہی عافیت ہے۔ وزیر اطلاع چودھری فواد حسین۔ شہباز شریف کہتے ہیں میں نے ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، لیکن ان کی اربوں کی کرپشن پکڑی گئی۔ یہ سسیلین مافیا اور گاڈ فادر ہیں، ہیلو بہانوں سے 9 بار التوا لے چکے ہیں۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس کی سماعت، وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر ملزمان کے خلاف فرد جرم 10ویں بار مؤخر، سماعت 16 مارچ تک ملتوی۔ روس یوکرین مذاکرات آج بیلاروس کی سرحد پر ہو رہے ہیں۔ خطے کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس طلب۔ روسی فوج دارالحکومت کیف کے بعد یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف میں داخل، دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں۔ ہم سیف اینڈ ساؤنڈ وارسا کے جو ریفیوجی سینٹر یہاں پہ موجود ہیں، اور یوکرین کے جو حالات آپ سب کے سامنے موجود تھے، ان حالات میں سے ہمیں ان لوگوں نے کافی ہیلپ کیا۔ ادھر ہمیں ہر فیسلٹی انہوں نے اویلیبل کیا، ناشتہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ میں اپنی ایمبیسی کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بڑا خیال رکھ رہے ہیں ہمارا، اور وہ ہمیں بہت ہی جلد پاکستان لے کر جائیں گے۔ یوکرین میں پھنسے پاکستانی طلباء اور شہریوں کے انخلاء کا عمل جاری، پاکستانی سفیر یوکرین کے سرحد پر مدد اور رہنمائی کے لیے موجود، ترمپول میں طالب علموں کو رہائش اور ٹرانسپورٹ سمیت دیگر سہولتوں کی فراہمی۔ بھارت شفاف اور جارح ملک، تنازع کشمیر کے حل کے تمام پرامن ذرائع کو تباہ کرنے کے در پہ۔ وائس چیئرمین اے پی ایچ سی غلام احمد گلزار کی گرفتاری ریاستی عوام کو حقیقی سیاسی قیادت سے محروم کرنے کی سازش ہے۔ حریت کانفرنس۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری، 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ کورونا وائرس سے مزید 5 افراد لقمہ اجل بن گئے، مزید 856 نئے کیس رپورٹ، مثبت شرح 2.56% ریکارڈ کی گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 33,357 ٹیسٹ کیے گئے، 1052 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ One dull noise, 2 noises, bat on the ground and also a bowling. That's a big wicket. And Lahore, it is going to be some sight. Oh, he wants one, direct hits, gone. That is gone. And Farker through the stumps down. پی ایس ایل 7 کا تاج لاہور قلندر کے سر سج گیا، ہائی وولٹیج ٹاکرے میں دفاعی چیمپئن ملتان سلطان کو 42 رن سے شکست۔ قلندرز کے 180 رنز کے جواب میں سلطانز 138 رنز بنا سکے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی میچ دیکھا۔ آئے گا تو مزہ ہی آ گیا۔
کیا کیا بولنگ ہوئی ہے, کیا بیٹنگ ہوئی ہے. بہت ہی مزہ آیا یار, بہت ہی مزہ آیا. لاہور یار, لاہور. لاہور میں ہوئی لاہور کی فتح, قلندرز کی جیت پر شہریوں کا زبردست جشن. قلندرز نے ٹائٹل جیت کر ہمارے دل جیت لیے, شائقین خوش. پی ایس ایل فائنل سے قبل اختتامی تقریب, ریسنگ کار پر ٹرافی کی شہر کے مختلف علاقوں کی سیر. پی ایس ایل کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں. کراچی اور لاہور کے شائقین کے جوش و خروش نے لیگ کو 4 چاند لگا دیے. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ. اور گلگت بلتستان کے دلکش سیاحتی مقام نلتر میں 6 روزہ سکی چیمپئن شپ کا آغاز. سرد برفانی چوٹیوں پر رنگ برنگی ڈریسز میں ملبوس 40 سکیئرز کے شاندار کرتب اور مہم جوئی, شائقین کی دلچسپی کا مرکز. جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ بچوں کو تعلیم کے حوالے سے روشناس کرایا. کوئی غلط فہمی کسی کو نہ ہو کہ عالم ہو گئے ہیں, کیونکہ میں آپ کو اس کے بعد ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں گا, جس سے میں سبق لیتا ہوں کہ جتنا مجھے علم ملتا ہے اتنا ہی مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کتنا علم موجود ہے, اور میری جہالت کا اندازہ مجھے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ کے لیے اساتذہ نے تو راستہ کھولا ہے, زندگی بھر آپ نے علم حاصل کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے پاکستان کی معاشرے کا سب سے اہم جز یہ ہے کہ خاندان ہے, اور وہ خاندان کی محبتیں جب ہمارے لوگ باہر بھی ہجرت کر کے جاتے ہیں بضرورت معاش, تو وہاں بھی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ خاندان, کاش ہمیں معاش بھی پاکستان میں مل جاتا تو ہم وہ خاندانی اقدار لے کر جاتے. اس خاندان کا ستون جو ہے وہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا, ماں باپ سے تعلق ان کا احسان مند رہنا. اور قرآن کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جو میں ہر نماز کے بعد دعا وہ اس کو دہراتا ہوں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, کہ میرے ماں باپ پر اللہ وہ رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن پہ مجھ پر رحم کیا تھا. بڑی خوبصورت دعا ہے. تو یہ شکر ماں باپ کا آپ ادا کرتے رہیں. اس کے بعد میں یہ موقع اچھا جانتا ہوں کہ جس راستے پر آپ نکل رہے ہیں اس راستے کے حوالے سے کچھ نصیحتیں آپ کے سامنے میں رکھ سکوں. اور سب سے پہلی نصیحت جو آج کل کی دنیا میں کمیونیکیشن سکلز کے اعتبار سے بہت اس کا پرچار رہتا ہے. ٹیچرز ان سکلز کو استعمال کرتے ہیں, انسانوں کو اس کے متعلق طلباء کو بتایا جاتا ہے, اور اگر آپ کاروبار میں جائیں گے تو کاروبار میں بتایا جائے گا. ہر بزنس لیکچر کا حصہ بنتا ہے وہ ایک کمیونیکیشن سکل. اور اس کمیونیکیشن سکل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی روایات ہیں اور قرآن جو ہے وہ ایک بہت بڑا راستہ کھولتا ہے, اور اس کو بھولیے گا مت. کیا راستہ کھولتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ کی دعا وہ مجھے یاد آتی ہے جو ذہن نشین کر لو, آپ واقف ہیں, میں صرف یاد دہانی کر رہا ہوں, اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ دینا چاہتا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بڑی سمپل سی 4 چیزیں ہیں. اللہ سے کیا دعا ہے جو آپ کا شروع ہوا ہے معاملہ کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے, یا اللہ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے. تو آپ کا سینہ کھلنا شروع ہوا. اور یہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے جب دعا کی تو وہ جب وہ گھبرا رہے تھے اور اللہ کا حکم ہوا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور میرا پیغام لے کر جاؤ, تو وہ ڈر بھی رہے تھے, گھبرا بھی رہے تھے, اللہ سے التجا بھی کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ان کو نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تو ان کو نعمتیں ادا کیں, جس کے اندر عصائے موسیٰ, اور کہا کہ ہاتھ تم, قرآن کے واقعات ہیں کہ ہاتھ تم اپنے
بغل میں ڈالو گے تو اس میں سے پھر روشنی نکلے گی. یہ اس لیے کہ ان کی ہمت بڑھائیں. تو دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یا اللہ میرا کام آسان کر دے. پہلے یہ کہا کہ میرا سینہ کھول دے، پھر کہا کہ میرا کام آسان کر دے. اور اس کی وضاحت بائبل کے اندر بھی ہے، اور اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت موسیٰ سے جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو جب حضرت موسیٰ آئے تو اللہ نے کہا کہ چپلیں اتار دو، یو آر آن سیکرڈ لینڈ، کیونکہ اللہ سے تم بات کر رہے ہو. تو کرسچن ورلڈ کے اندر حضرت موسیٰ کی جو اس موقع پر تصاویر ہیں اس میں حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے اور ان کی چپلیں سائیڈ میں رکھی ہیں. تیسری بات انہوں نے کہی جس کا ان کو قرآن کے اندر حضرت موسیٰ کے حوالے سے، بائبل میں حضرت ہارون کے حوالے سے، کہ یا اللہ میری زبان کے اندر جو لکنت ہے وہ کھول دے تاکہ میں ایکسپریسو ہو جاؤں. 3 بات بڑے اہم باتیں، یہ زندگی میں کوشش کرتے رہنا، مگر یہ کہ یہ سیکولر باتیں اپنی جگہ پر، مگر یہ تو اسلام کی روح، اور اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا اس کے ساتھ یہ چیزیں ڈالی ہیں کمیونیکیشن کی. میرا آپ سے تعلق وہ ہے کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کے اندر اگر میری انٹیگریٹی شامل ہو جائے تو میری گفتگو بڑی اہم ہو جاتی ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹیگریٹی کا سب سے بڑا مظاہرہ یہ کیا کہ جب وہ پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے کہا کہ اسلام کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا تمہیں میری بات پر یقین ہوگا کہ میں کہوں کہ پیچھے فوج ہے تو تم مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم مانیں گے. تو کمیونیکیشن کے اندر انٹیگریٹی اینڈ ٹرسٹوردینس ایک بڑی بنیاد ہے، تو لہٰذا اس کو تھامے رکھنا، اس کو مت چھوڑنا. پاکستان ایک جنگ میں مبتلا ہے بے ایمانی کے خلاف، کرپشن کے خلاف. تو آپ جیسے نوجوانوں کو اس سے بہتر نصیحت کیا ہوگی کہ اس کا دامن مت چھوڑنا. یہ انسانیت کی اور اسلام کی اور مسلمانیت کی بنیاد ہے. اور آخری بات کیا ہے، اگین اے کمیونیکیشن اسکل وچ یو نیڈ ڈیسپریٹلی، از یہ کہ میری بات لوگوں کی سمجھ میں آئے. یہ حضرت موسیٰ کی چار اللہ سے دعا تھی، اور میں سمجھتا ہوں میری بھی دعا ہے اور آپ کی بھی دعا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد اگلا قدم میں سمجھتا ہوں اتنا اچھا موقع ہے آپ سے گفتگو کا. عام طور پر آپ اپنی کانوکیشن اور اپنی ڈگری ملنے کے حوالے سے یہ دن یاد رکھیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں بھی آپ کو یاد دلا دوں جو آپ کے زندگی کے اندر شاید جب یاد آئے گی تو ایک بنیاد بن جائے گی. تو ایک دن حضرت ابو ذر غفاری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں اکیلے پایا، اور کیا خوش قسمتی ان کو محسوس ہوئی کہ میں اپنے نبی سے کچھ باتیں پوچھ لوں. تو انہوں نے حضور سے پوچھا، اکیلے میں بیٹھے تھے، کہ آپ کچھ مجھے فائدے کی باتیں بتا دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فائدہ اٹھاؤ. تو ابو ذر غفاری صاحب نے رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کس چیز کا؟ تو انہوں نے کہا وقت کا فائدہ اٹھاؤ. وقت بہت قیمتی ہے، جو وقت تم کو ملا ہے اس وقت کا فائدہ اٹھاؤ. اگر آپ اپنے بزرگوں سے اور والدین سے پوچھیں گے تو وہ وقت کا آپ کو اہمیت بتا دیں گے کہ وقت گزر رہا ہے، اور نوجوانی کے اس عالم میں شاید اندازہ نہیں ہوتا. تو میرے نبی کہتے ہیں کہ وقت کا فائدہ اٹھاؤ، زندگی کا فائدہ اٹھاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ذروں کے مقابلے میں اللہ نے تم کو زندگی دی، اس کا فائدہ اٹھاؤ. اپنی اچھی صحت کا فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ جب آدمی طاقتور ہو، آپ جیسے نوجوان جب تک طاقتور ہیں اس کا پورا فائدہ اٹھاؤ. اللہ نے یہ بخشی ہے، اس کا اہتمام کرو. اپنی جوانی کا فائدہ اٹھاؤ، اور جوانی کی عبادت اور جوانی کی جد و جہد سے آپ واقف ہیں. پھر دولت اگر مل جائے تو دولت کا فائدہ اٹھاؤ، صرف اپنے لیے نہیں. کتنا آدمی کھائے گا، کتنا سوئے گا، کتنا اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ اٹھاؤ. باتوں کو ٹالو مت، انگریزی میں کہتے ہیں پروکیسٹینیشن. باتوں کو ٹالو مت، جو ڈیو ہیں آپ نے پڑھائی کے اندر دیکھ لیا ہوگا کہ جو چیز ڈیو ہے اس کو آپ پورا کریں، اور زندگی کے اندر بھی اچیورز بنیں. This country is going to be an achieving nation, and where do we start? With youngsters like you. You will take it beyond where we have brought it. ہے نا، آپ کے اندر وہ طاقت ہے، آپ کے اندر وہ علم ہے، اور آپ کے اندر وہ جستجو ہوگی. وقت ضائع مت کرو، اور اپنی جہالت کو ہمیشہ مانو. کتنی بڑی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا علم حاصل ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کتنے اور دروازے ہیں جو میں نے عبور کرنے ہیں. پریکٹس واٹ یو پریچ. حضور کی حدیث ہے کہ وہ کسی ماں آئی بچے حضور کے پاس بچہ لے کر کے جی یہ شہد کھاتا ہے
मीठा खाता है, तो हुजूर ने कहा कल आओ। जब कल आई, दूसरे दिन आई, तो हुजूर ने उसको मना किया। तो हुजूर ने कहा कि पहले मैंने एक दिन शहद छोड़ा है ताकि मैं नसीहत करने के काबिल तो हूँ, तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, अदरवाइज सब हवा में बातें हैं। लोग देखते हैं कौन कह रहा है, जो कह रहा है अगर वो उस पर पूरा उतरता है तो लोग बात मानने को तैयार हैं। फिर अहम बात, नमाज को अहमियत दो। नमाज इज़ अ रिचुअल which reminds you of how to treat other people. It links you with God and then reminds you how to treat your बाकी इंसानों के साथ क्या करोगे। अपना हिसाब रखो। And one of the practices I did, जब मैं आपकी उम्र में था, तो मैं रात को, मुझे किसी ने कहा कि बड़ा अच्छा तरीका है कि दिन भर का जल्दी से हिसाब कर लो। अगर कोई गलत काम किया होगा तो अपने कॉन्शियस को दोबारा उभारने की कोशिश करो। तो अपना हिसाब रखो। अल्लाह को आसानी के वक्त में याद रखो। आसानियाँ आती हैं, आदमी मुश्किल वक्त में अल्लाह के आगे सिजदा रेज हो जाता है। अल्लाह को आसान वक्तों में याद करो और गीबत मत करो। आजकल तो ये व्हाट्सएप और अजीब सारी चीज़ें आपके लिए टूल्स हैं, मगर इन टूल्स को सिर्फ इधर से खबर मिली किसी की और उधर भेज दी, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तो पार्लियामेंट में भी इसकी अहमियत की गुफ्तगू कर चुका हूँ, तो आपके सामने भी रख रहा हूँ। आप बाकी सोचिएगा खुद, मैं तो सिर्फ नुकात वज़ह कर रहा हूँ। और सिर्फ ये हज़रत अबू ज़र को जो आसानी मिली कि हुजूर अकेले बैठे हैं मस्जिद में, तो व्हाट ब्यूटीफुल एडवाइस ही गॉट। तो और फासिक की ख़बर को से एहतियात करो। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ मैं बात नहीं करूँगा। अल्लाह ताला के कुरान के अंदर भी आयत है और आजकल बड़ी अहमियत रखती है, बट दैट विल टेक मी ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। मैं आपसे और भी बातें करना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त चूँकि आप यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, तो ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। अब मैं टेक्निकली इस बात पर आ जाऊँ कि आपसे क्या उम्मीदें हैं प्रैक्टिकली। ये थी, देखो, रूह, मिजाज, किरदार, उसके साथ इल्म और उसके साथ फिज़िकल एग्जिस्टेंस मिलकर एक इंसान बनाता है। माशरा आपसे क्या तवक्को करता है? माशरा आपसे प्रोडक्टिविटी की तवक्को करता है और ऑनेस्ट प्रोडक्टिविटी की तवक्को करता है और इखलाकी गुफ्तगू और इखलाकी ज़िंदगी की तवक्को करता है। तो ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। मैंने इस साल अपनी 10 किताबों के अंदर 3 किताबें बड़ी अहमियत में समझता हूँ, इस वजह से आपके साथ गुफ्तगू भी कर रहा हूँ। बड़ी अहमियत में ये समझता हूँ कि कामरान बंगश मिसाल के तौर पर एक नौजवान मिनिस्टर हैं और ये समझते हैं, और आपके बहुत सारे असातिज़ा समझते हैं, बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ सोशल लीडरशिप मुल्कों की, पाकिस्तान समेत, पॉलिटिकल लीडरशिप मुल्कों की, पाकिस्तान समेत, इस बात से वाकिफ़ ही नहीं है कि कितनी तेज़ी से ज़माना बदल रहा है और क्या तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत तेज़ी से ज़माना बदल रहा है, क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस ज़माने के अंदर जहां आप कदम रख रहे हैं, तो मैं 6 डीज़, अंग्रेज़ी में डीज़ की बात आपसे करना चाहता हूं कि जहां माशरा बदल रहा है। एक तो डिजिटलाइजेशन हो रही है, हर चीज़ डिजिटलाइज होकर रिकॉर्ड कीपिंग के एतबार से और हर कम्युनिकेशन के एतबार से बहुत फिनोमिनल शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट है डिजिटलाइजेशन। दूसरी है डिसरप्शन। डिसरप्शन का ज़ाहिर आप तो जानते हैं मतलब यही है कि एक चीज़ जो एग्जिस्ट है करती है, या तो वो बड़ी तेज़ी से बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो जाती है या वो गिर जाती है और नई चीज़ आ जाती है। तो डिसरप्शन दूसरा। तीसरा डीमोनेटाइजेशन, चीज़ें सस्ती होती जा रही हैं, मुफ्त फिल्में देख लेते हैं, मुफ्त कम्युनिकेशन है, आपने फ़ोन उठाया, व्हाट्सएप पर किसी से बात कर ली, ये है डीमोनेटाइजेशन कि हर चीज़ सस्ती होती जा रही। जो चीज़ें हज़ारों लाखों रुपए की थीं वो आजकल मुफ्त आपको मैसर आ जाती हैं। डीमटीरियलाइजेशन में पुरानी चीज़ें टोटली डिस्कार्ड हो जाती हैं। मैं बुज़ुर्ग बैठे हैं, आपके वालिदैन रोज़ों पर सुबह उठते थे, अलार्म बजता था, अलार्म के मुताल्लिक़ गलत लगा दिया, गलत हो गया, बजता था, कभी बजा कभी नहीं बजा, ये सब चीज़ें डिस्कार्ड होकर नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए आपके हाथ में। और डेमोक्रेटाइजेशन यानी जमहूरी अंदाज से ये हर शख्स तक पहुंच गए। मैंने पिछले दिनों
ایک بڑا اچھا پروگرام ہے, آپ لوگ واقف ہوں گے, آپ کے لیے نہیں, آپ کے لیے بھی مگر آپ کے لیے نہیں, جو کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں. دیکھو پاکستان کو بڑی سخت ضرورت ہے. میں آپ سے ابھی ذکر کروں گا کہ پرائم منسٹر ابھی چائنا گئے اور اس کے بعد پھر روس گئے, اور ہم نے کیا ان سے بات کی اور وہاں سے کیا ملا, اس کے لیے میں چاہتا ہوں آپ اور ہمارے لوگ تیار ہوں. کیا ملا؟ کیا لوگ دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف کہ ایک یوتھ بلج ہے بہت بڑا, لوگوں کے منہ میں پانی آیا ہوا ہے کہ آپ کے ہاں اتنے لوگ ہیں نوجوان, اور دنیا کو بڑی سخت ضرورت ہے, دنیا کو ضرورت ہے. یہ جو بات یہ کر رہے تھے کہ یہاں تعلیم ہوئی اور آپ کا روزگار یہاں مل جائے گا, دنیا آپ کی مارکیٹ ہے. اینڈ لیٹ می گیو یو اے فیو ایگزامپلس. ایک ڈیجیٹل سکلز پروگرام ہے جو آپ کے لیے نہیں ہے, وہ ان گریجویٹس ان کے لیے ہے جنہوں نے مڈل, میٹرک یا ایف ایس سی کر ہائر ایجوکیشن پہ نہیں آئے. اس کو کتنے لوگوں, دیکھو بھوک کتنی ہے, 22 لاکھ نوجوانوں نے پاکستان میں اس کو ایکسیس کیا, 22 لاکھ. تو کین یو امیجن دا تھرسٹ ان دا پیپل. اس میں سے 7 لاکھ نے پاس کیا اور مزید پاس کریں گے, اور 15 لاکھ اس سال پھر شروع ہوں گے. کیا ہے وہ؟ اس کے اندر میں نے پچھلے دنوں صرف آپ کو بتا رہا ہوں, مطلب دنیا کتنی کھلی اور کتنی بڑی ہے. تو لہٰذا ڈونٹ ڈپینڈ آن امپلائمنٹ ان پاکستان. آپ یہاں بیٹھ کر یو کین گیٹ امپلائڈ ایوری ویئر. تو میں نے 5 ان کے سٹار پرفارمرز کی فہرست مانگی, 5 تو تصویروں سمیت آ گئی کہاں کہاں کے لوگ تھے. اور یہ میٹریکولیٹ اور نوجوان, مگر دنیا کتنی کھلی ہے. ان 5 کی جو تفصیل آئی, ایک اکوڑا خٹک کا, ایک سابق فاٹا کا, ایک شیگر کا, ایک جنگ کا, اور ایک. تو وہ 5 بچے وہ تھے جنہوں نے پچھلے سال they made $150,000 per person. Remarkable. اچھا یہ وہ راستے ہیں, یہ آپ سے کم کوالیفائڈ بچے ہیں, تو آپ کے لیے تو بہت کھلا ہوا ہے. پھر ایک اور میں نے کام شروع کیا تھا, پریزیڈنشل انیشیٹو آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس کے لیے امتحان کے لیے, انٹری ایگزام کے لیے نیشنل اسٹیڈیم میں پچھلے اتوار کو 24,800 بچے نیشنل اسٹیڈیم کے باہر, یعنی میدان میں نہیں, اپنے وہاں بیٹھے ہوئے ٹیسٹ دے رہے تھے. 24,800. اس میں صرف 3 لوگوں کو جو پہلے یہ پروگرام کر چکے تھے ان کو سامنے لے کر آئے. ایک 19 سالہ بچہ میڈ ہز $500,000, 19 سال کا. تو یہ ہے ڈیموکریٹائزیشن, یہ ہے عوامی کیفیت, یہ ایلیٹ کی کیفیت نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ آیا اس نے پڑھا. یہ ہے ڈیموکریٹائزیشن, یہ ہے ایمانسیپیشن, یہ ہے وہ کیفیت کہ جب انصاف سارے معاشرے کے اندر اور معیشت کے اندر ہو. $500,000. ایک خاتون جو 2 بچوں کی ماں ہے, میکنگ $15,000 a month. ایک بچہ جس نے $2 لاکھ بنائے. تو یہ صرف مثالیں ہیں ان لوگوں کی جو آپ سے کم تعلیم یافتہ ہیں. تو لہٰذا اس کا مطلب کہ آپ کے لیے تو پورا راستہ کھلا ہوا ہے. تو اب اس کی ضرورت کیا ہے جو میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ ایک ضرورت ہے. وہ ضرورت یہ ہے کہ علم کو عام کیا جائے. اور کتنی ضرورت میں بتاؤں, اور یہ میں ایڈریس کر رہا ہوں جناب آپ کو, کامران بنگڑ صاحب اور آپ سے چانسلر صاحب اور دوسروں سے اور HEC سے بھی کر رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو انکریز دا پروڈکشن آف پیپل لائک یو. کتنی ضرورت ہے. بل گیٹ صاحب آئے تھے, بل گیٹ صاحب کے ساتھ ایک گفتگو کے اندر یہ بات میں نے بھی کی, اینڈ ہی اگریڈ کہ only in one small field of IT, only in one small field of IT, دنیا کو 2030 تک 8 کروڑ لوگ چاہیے. دنیا کو 2030 تک 8 کروڑ لوگ چاہیے, اور وہ ہے سائبر سیکیورٹی فار ایگزامپل, اور بہت ساری فیلڈز ہیں. میں صرف ایک فیلڈ کے نمبرز بتا رہا ہوں. آپ دنیا پروڈیوس ہی نہیں کر سکتی, ضرورت ہے. تو اس وقت ایمپلائمنٹ کی دکانیں آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں. جتنے آپ ہیں نا اس سے 10,000 زیادہ جابز کھلی ہوئی ہیں. یہ کمیونیکیشن جو حضرت موسیٰ کی آپ سے میں نے بات کی, تو یہ کمیونیکیشن کی دنیا ہے, دنیا کھل گئی ہے. ریچ آؤٹ. اچھا, اور آپ سے کیا گزارش ہے جناب اساتذہ سے کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے جو ہم جیسی عمر کے لوگوں کے ذہن میں مشکل سے آتی ہے,
اور ہم جیسی عمر کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کرنے والے ہیں. تو ایک عجیب مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ علم اتنا ہے، اور اگر یہ اسی انداز سے کئی سال کی ایجوکیشن میں برک اینڈ مارٹر کے ذریعے پہنچائیں گے تو پاکستان وہ مرحلے طے نہیں کر سکتا جو ہمیں تیزی سے طے کرنا ہے، بے چینی کے ساتھ طے کرنا ہے. تو کیا پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے کہ جو ہائیبرڈ ٹریننگ، مجھے خوشی ہوئی آپ نے اس بات کا ذکر کیا، آن لائن اینڈ ہائیبرڈ ٹریننگ کو زیادہ عام کیا جائے. ایجوکیشن بھی سستی ہوگی. یعنی دیر از اے یونیورسٹی وچ از ڈوئنگ اونلی ورچوئل ایجوکیشن، 1,30,000 میں بیچلرس کی ڈگری دی جا سکتی ہے. دی جا سکتی نہیں ہے. 56,000 اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایڈمیشنز لیتے ہیں. تو یہ پاکستان کی یونیورسٹی کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں. دنیا میں ضرورت ہے اس بات کی. تو لہٰذا ایک تو اس طرف زیادہ جائیں. میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی آن لائن ایجوکیشن پالیسی اب آپ کو مل جائے گی یا مل گئی ہوگی. اس کے اندر سم تھنگ وچ دا HEC should have done maybe 10 years ago, at least they have done it now, which is very good. یہ ہے وہ پیراڈائم. میں نے جو آپ سے کہا نا، میں نے جو 10 کتابیں اس سال کے لیے کی، اس میں 3 کتابیں ہیں جو اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ کتنا تیزی سے یہ ایکسپونینشیل چینج آ رہا ہے اور کتنے سلو ہم لوگ ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں. تو ڈیجیٹل انداز سے تعلیم کو بڑھائیں. بڑے دنیا کے اندر کورسیرا اور یوڈیمی، مثال دے رہا ہوں آپ کو، بہت سارے جناب فل کورسز کر رہے ہیں. دس از دی اونلی وے. آپ اس میں خوش رہیں کہ جی سرحد یونیورسٹی ہم اتنے گریجویٹ پروڈیوس کرتے ہیں، بٹ میری ملک کی ضرورت تو اس سے کہیں زیادہ ہے. اور اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ میں اپنے ملک کی ضرورت کا اظہار آپ لوگوں کے سامنے کروں اور آپ کے پراسپیکٹس کو سراہوں کہ کتنے پراسپیکٹس ہیں آپ کے ماشاءاللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے اب آپ کے سامنے صرف گفتگو ختم کرتے کرتے یہ بات رکھوں کہ جو آپ کو مزید آپ کے خیالات کو بہتر کرے گی. 2 باتیں رکھنی ہیں. ایک تو یہ کرنی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب چائنا گئے اور 5 ون سچویشن لے کر گئے، ویری ویل پریپیئرڈ، مور دین ایور بیفور. ایک ایگریکلچر تھا. پاکستان کے اندر ایگریکلچر کے اندر بے انتہا ترقی ہو سکتی ہے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ نیدرلینڈز جو پاکستان سے 19 گنا چھوٹا ہے، وہ دنیا کا 2nd بگیسٹ پروڈیوسر آف فوڈ ہے. زمین سے بھی نہیں، ورٹیکل فارمنگ ملا لیجئے. اور پاکستان کے بھی اندر انڈیجنس بات ہونے لگی ہے. تو ایگریکلچر صرف یہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو فیڈ کریں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ایکسپورٹس وغیرہ. تو ایگریکلچر پر گئے. دوسرا فارماسیوٹیکل میں سمجھتا ہوں پاکستان پیچھے ہے، دنیا کا سپلائر بن سکتا ہے. تیسرے آٹوموٹیو، ویری سکسیسفل وینچر، جو جاپنیز آئے تھے وہ بھی کامیاب رہے. تو آٹوموٹیو اور ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان ٹوڈے ہیز دا لارجسٹ مڈل کلاس compared to in the history of پاکستان. 46 یا 47% اب مڈل کلاس بن گئی ہے. تو یہ بہت بڑا، یہ بائر کلاس ہے. دنیا کی جو سیلیویشن ہے کہ منہ میں جو پانی آتا ہے وہ آپ یوتھ کے نمبر سے آتا ہے، اور دوسرے کے اتنی بڑی مارکیٹ ہے اس حوالے سے. تو بے انتہا. چوتھے ٹیکسٹائل اور 5ویں IT. اور IT کے اندر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے تو صرف یہ سوچا تھا کہ چپ ڈیزائننگ ہم یہاں کریں گے اور چپس کو پیکج کریں گے یہاں پر. اینڈ وہاں پر گئے جب پرائم منسٹر صاحب لوگوں سے ملے تو وہاں پر اس بات کے بھی پروپوزلز آ گئے کہ انہوں نے کہا جی ہم چپ مینوفیکچرنگ چائنا سے پاکستان لے آئیں گے ود ان دا نیکسٹ ایئر. بہت بڑی خبر تھی، ہمیں تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ دنیا کے ساتھ جو پاکستان کے لنکس بن رہے ہیں، اتنی مجھے خوف یہ آتا ہے کہ اتنے ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے، اتنی ہیومن ریسورس نہیں ہے. تو لہٰذا تیزی سے پیدا کریں. میں IT کے ڈائسپورا جو سلیکان ویلی میں ہے اس کے ساتھ ہر مہینے چند گھنٹوں کی میٹنگ کرتا ہوں رات کو 8 بجے ان کے حساب سے. یہاں منسٹرز بھی بیٹھتے ہیں. وہ ڈائسپورا جو انویسٹ کرنے کے لیے بے چین ہے اور پاکستان کے اوپر اتنے شوق سے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں 4 سال کی ڈگری والا بندہ نہیں چاہیے. ضرور چاہیے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 سال کا جو ایسوسیٹ ڈگری والے آپ جلدی پروڈیوس کر ہمیں دیں. ایچ ون آف دیم وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ آدمی آپ آج دے دیے، میں آج اپنے کمپنی میں رکھ لوں گا. ایچ ون آف دیم. تو لہٰذا آج کی میری گفتگو اس معنی کر کے ہے کہ یہ جو ہم نے اپنے آپ کو پوزیشن کر لیا ہے ایٹ دا
यानी पहले सिर्फ जियो स्ट्रैटेजिक, अब जियो इकोनॉमिक हब के एतबार से तो दुनिया हमारी तरफ बहुत बेचैनी से देख रही है और हम दुनिया की मार्केट की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल हैं। और आपके ऊपर मैं ये भरोसा करता हूँ, ये अमानत जो मेरे पास है सदारत की, इस अमानत के हवाले से आपको एक और अमानत सौंपता हूँ कि आपको मैं बूस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी आपने अपने मुताल्लिक़ और अपने एम्प्लॉयमेंट के मुताल्लिक़ और स्टार्टअप्स के मुताल्लिक़ सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा दुनिया में मौक़े हैं। इस बात को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि बड़ी अहमियत है इस बात की कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क बनता चला जाए। लिहाजा आप इस बात की एहतियात करें कि इसके ऊपर, जहाँ मैंने साइबर की बात की, तो साइबर हमले पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी हो भी रहे हैं। और साइबर हमले सिर्फ चीज़ों पर नहीं होते, इंसानों के जहनों पर होते हैं, जिसको मैंने फासिक की ख़बर से ताबीर किया, जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जिस आयत भी रखी। तो लिहाजा यू हैव टू बी ऑन गार्ड कि पाकिस्तान को किसी अंदाज से डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहिए है। हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीती है, बड़ी कुर्बानियाँ दी है। हमने यूरोप के मुकाबले में, अभी यूरोपियन यूनियन के जो एक मिनिस्टर आए थे ह्यूमन राइट्स के, तो जब वो आए तो मैंने उनसे पहली रिक्वेस्ट ये की कि यार ये जो बहरिया रोम के अंदर लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, इनका कुछ तो ख्याल करो यार। हमारे यहाँ रेफ्यूजीज़ आए, हमने दिल खोलकर 40 लाख को 40 साल तक यहाँ रखा, और तुम्हारा हाल ये, तो हमें नसीहत करते हो। हिपोक्रेसी की आप इंतहा देखें। तुम्हारे यहाँ डूब रहे हैं लोग, एंड द यूरोपियन यूनियन वहाँ स्पेंड कर रही है। इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है कि वहाँ 4 बिलियन यूरो देती है वो को अपने मुल्क के बाहर के कोस्ट गार्ड्स वगैरह को कि इन रेफ्यूजीज़ को आने मत दो। और इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि जी रेप होती हैं ख़वातीन और बच्चियाँ, बच्चे मारे जाते हैं, बच्चे बेचे जाते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारा स्पॉन्सर्ड कैफियत ये है। तो पाकिस्तान तो बड़ा दहशतगर्दी का मुकाबला किया आपने। इंसानियत के एतबार से दुनिया को हम सर उठाकर कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जितनी फिलंथ्रोपी का और जो रेफ्यूजीज़ के साथ रवैया किया, दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलेगा। तो फ़ख्र से आप खुश हुआ करें इस बात पर। और मैं समझता हूँ कि कोई जो आपको कहे कि जी ये हम ख़राब हैं, जो आपको कहे कि ये बिल्कुल तबाह हो रहे हैं, नहीं हो रहे। देयर इज़ एन अंडर करंट इन पाकिस्तान जो नज़र लोगों को अभी नहीं आ रहा, वो आप लोगों का अंडर करंट है। जो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, जो ऊपर से पुराने सियासतदान और पुराने सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स ये सब कुछ देखते हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान किस मंजिल की तरफ जा रहा है। तो लिहाजा हमें इस बात की एहतियात करनी है कि हम हमारी स्टेबिलिटी, हमारे ख़यालात में, हमारी मुस्तक़बिल में, हमारी क़यादत के एतबार से, हमारे अवाम के एतबार से, आई हैव एंड यू, आप सबको, हमें पाकिस्तान के हवाले से बड़ी उम्मीदें हैं। और इन उम्मीदों पर इंशाअल्लाह मुझे ख्याल है अल्लाह ताला बरकत डाले आपकी सोच में और मेरी सोच में कि पाकिस्तान 100% पूरा उतरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, इसलिए तैयारी की ज़रूरत है। हमारी आबादी का बेशतर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान तामीरी किरदार अपनाएं, माशरा इसी की तवक्को रखता है। खबरनामे के सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जैकबाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम का दर्द जानते हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई मशीनरी पीपल्स पार्टी की मुहिम चला रही है। एक जानिब सिंध हुकूक और दूसरी जानिब सरकारी मार्च है। आज लाड़काना जाऊंगा और सूरत हाल देखूंगा। आज इंशाअल्लाह 6 बजे इमरान खान कौम से खिताब कर रहे हैं। कौम के सामने एक वो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा आज ऐलान करने वाले हैं। मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम को कहता हूं तैयार हो जाएं। आज इमरान खान पाकिस्तानी कौम के साथ एक दिल की बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। उन्हें आपकी तकालीफ का एहसास है, उन्हें पता है कि पाकिस्तानी कौम किस दर्द और किस कर्ब से गुजर रही है। वो जानते हैं कि किस तरह वो एक टोला
जमा हो गया है और वो उन इस्तिसाली कुव्वतों के अज़म का एक नया इरादा रखते हैं और एक नई तजदीद अहद के साथ इंशाअल्लाह, जैसे खैबर पख्तूनख्वा से निकले थे, पंजाब में दाखिल हुए, आज़ाद कश्मीर में गए, गिलगित बल्तिस्तान में गए, इंशाअल्लाह अब सिंध में भी वो आने वाले हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब में रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम सिंध हुकूक मार्च आज तीसरे रोज भी भरपूर अंदाज से जारी है, जो मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ जैकबाबाद पहुंचा है। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के साथ भरपूर इजहार यकजहती करते हुए मार्च में लोगों की बड़ी तादाद शरीक है। सिंध के अवाम को जरदारी माफिया से निजात और उनके हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने वाला सिंध हुकूक मार्च अब अवाम की हकीकी आवाज़ बन चुका है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और मार्च में कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं? अली, क्या आप हमें सुन सकते हैं? राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने नुमाइंदे अली असगर अरबाब से। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम सिंध हुकूक मार्च तीसरे दिन भी भरपूर अंदाज से जारी है, जो मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ जैकबाबाद पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, और जहां जहां से अयाज ये मार्च गुजर रहा है वहां से लोग भरपूर अज़्म के साथ इस रैली में, इस मार्च में शरीक हो रहे हैं और ये इस बात का सबूत है कि अब उनकी नज़रें वज़ीर आज़म इमरान खान पर जमी हैं। अब वो भी एक हकीकी तब्दीली चाहते हैं सिंध में। सिंध के महरूम और महकूम अवाम जो कि पिसे हुए हैं पिछले कई सालों से, जिनकी तरक्याती जिनके लिए कोई काम नहीं किए गए, जिनको हर तरह से मार दी गई है, अब वो तब्दीली चाहते हैं अपने सूबे में और अब वो इस मार्च में इस उम्मीद और इस अज़्म के साथ हिस्सा ले रहे हैं कि सिंध की तकदीर भी बदलेगी। और मार्च में लोगों की बड़ी तादाद देखकर हुमा इस बात का अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये लोग इस बात के लिए ही तैयार बैठे थे कि कोई ऐसा रहनुमा आए जो उनको रास्ता दिखाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निजात दिला सके। पिछले एक डेढ़ दहाई से अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बरसरे इक़्तिदार है, ताहम आज भी वहाँ की अवाम पत्थर के दौर में जिंदा है। ख़ास तौर पर सिंध के अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, सिंध के दूर दराज इलाकों की बात करते हैं, तो वहाँ बहुत से इलाके आज भी ऐसे हैं जो कि हकीकी तौर पर सहूलतों से महरूम हमें नज़र आते हैं। इसी हवाले से नाज़रीन हम आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि सिंध के अवाम भी तब्दीली के ख्वाहां हैं। सिंध के अवाम के अंदर नया जज्बा और उम्मीद है। जैकबाबाद में PTV से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम चाहते हैं कि सूबे के हालात अब बेहतर हों। एक ख्वाहिश है सिंध के अवाम के अंदर, वो भी तब्दीली देखना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि जिस तरीके से बाकी पाकिस्तान के अंदर बेहतरी नज़र आ रही है, सिंध के अंदर भी इसी तरीके से हालात बेहतर हों। और यही वजह है कि उनकी नज़रें इस वक्त इमरान खान पे लगी हुई हैं और इमरान खान का पैगाम सुनने के लिए आ रहे हैं जहाँ जहाँ पर लोग जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब तक ये मार्च ख़त्म होगी तो सिंध के हर इलाके के अंदर एक नई जज्बा आपको नज़र आएगा और लोगों के अंदर एक उम्मीद नज़र आएगी। इस वक्त उम्मीद ख़त्म हुई हुई है सिंध के अवाम के अंदर। 14 साल जो उनके साथ करती रही है पीपल्स पार्टी, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक नए जज्बे, एक नए वलवले के साथ जो है लोग उठेंगे और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। पिछले 3 साल से हम तारीखें ही सुन रहे हैं, कभी वो सड़कों पर आके गिरा रहे होते हैं हुकूमत, कभी असम्बली में गिरा रहे होते हैं। अभी तक तो सिर्फ वो बिलावल ने कहा था मैं लात मार के गिरा दूंगा हुकूमत, सुना उनके पैर में मोच आ गई थी। उसके बाद 6 महीने हमने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। होना कुछ भी नहीं है। 172 वोट इन्होंने पैदा करने हैं, वहाँ लेकर आने असेंबली के अंदर। आज तक ये कोई 154-155 से ज़्यादा वोट असेंबली में दिखा नहीं सके। बात करते हैं सिंध हुकूक मार्च के हवाले से जो इस वक्त जैकबाबाद पहुंचा है। अली असगर अरबाब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। अली, बताइएगा इस वक्त क्या तफसीलात है मार्च के हवाले से और कैसा जोशो खरोश है लोगों में?
دیکھیں اس وقت میں رتو دیرو کے مقام پر موجود ہوں. یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو سندھ حقوق مارچ کیا جا رہا ہے اس کے جو قیادت ہے وہ اب تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہنچے گی. ایک چھوٹا جو ہے استقبالیہ یہاں پر دیا گیا ہے. بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور یہ وہ علاقہ ہے جو بے نظیر کا بھی حلقہ رہا ہے اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا حلقہ رہا ہے. مگر یہ حلقہ اور یہ علاقہ بدقسمتی سے جو ہے یہ ایڈز کے حوالے سے جو ہے مشہور اس لیے ہوا ہے کہ یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اس مہلک امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں جو سندھ حکومت کی بیڈ گورننس کو ظاہر کرتا ہے. تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور یہ اپنی قائدین کا استقبال کریں گے. جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور پرچم لہرا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ریلی کے جو شرکا ہیں یہ قمبر شہداد کوٹ جائیں گے اور شام میں جو لاڑکانہ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا گڑھ سمجھا جاتا تھا وہاں ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے جسے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین شاہ محمود قریشی, علی زیدی اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے سندھ میں حکمرانی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے کے بجائے زیادہ سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور یہ حقوق سندھ جو ریلی ہے وہ لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے. تو بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں سے میں نے بات کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئی قیادت آئے اور ایک نئی پولیٹیکل لیڈرشپ آئے تاکہ ان کے مسائل حل ہوں. جی بالکل علی اصغر ارباب, بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیں سندھ حقوق مارچ کے حوالے سے معلومات فراہم کر رہے تھے. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں اسپیشل سینٹرل عدالتیں منی لانڈرنگ کیس میں مسلم لیگ کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتوں میں 10 مارچ تک توسیع کرتی ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز سینٹرل عدالت کے جج اعجاز اوان کے سامنے پیش ہوئے. آج عدالت نے منی لانڈرنگ کے الزام میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کیا تھا. ملزمان کے وکیل اعظم تارڑ نے پہلی بار پیش ہونے کی وجہ سے عدالت سے چالان کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت مانگ لیا ہے. مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان بھی عدالت میں پیش ہوئے. ایف آئی اے کی جانب سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف شوگر مل کے ذریعے منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا مقدمہ اتنا کمزور ہے تو وہ عدالت سے کیوں بھاگ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ روزانہ سماعت اور لائیو کوریج کی مخالفت کیوں. اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ شریف اور زرداری خاندان دونوں کو پتا ہے کہ عدالت سے بھاگنے میں ہی عافیت ہے. ادھر وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کہتے ہیں کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں نے دہلی کی کرپشن نہیں کی, ایک نہیں بلکہ اربوں دہلی کی کرپشن پکڑی گئی ہے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر مملکت اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا کہ شہباز شریف مختلف ہیلوں بہانوں سے 9 بار التوا لے چکے ہیں. شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے کیس انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہیں. شہباز شریف جن کے بارے میں سب کو معلوم ہے, یہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پبلک ہیئرنگز کے اندر ایک بات کرتے نظر آتے تھے جی کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی, میرے پہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے میں سیاست چھوڑ دوں گا. لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے وہ مختلف نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک دھیلا نہیں, یہاں پر جو ہے وہ اربوں دھیلوں کی کرپشن جو ہے وہ پکڑی گئی ہے. جو انہوں نے لوٹ مار اقتدار کے اندر بطور وزارت اعلیٰ جو لوٹ مار مچائی 2008 سے 2017 کے درمیان, اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک شرمناک قسم کا جو نیٹ ورک ہے وہ تیار کیا. کس طریقے سے جو اپنے ملازمین ہیں رمضان شوگر مل کے, ان کے ناموں کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ناموں کے اوپر اکاؤنٹس کھولے, ان اکاؤنٹس کے اندر کک بیکس کا, کمیشنز کا پیسہ جو ہے جو چوری کا پیسہ تھا وہ ان 14 اکاؤنٹس کے اندر جمع کرواتے رہے. پردہ ان کا اٹھا جب یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ سامنے آئیں. اب عدالت کے اندر ایف آئی اے نے چلان جمع کروا دیا. 9 بار شہباز شریف جو ہے مختلف طریقوں سے مختلف ہیلے بہانوں سے جب سے یہ کیس شروع ہوا اس کیس میں جو ہے وہ التوائیں لے چکے ہیں.
آپ کو بتائیں کہ نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، خورشید انور جمالی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم 10ویں بار مؤخر کر دی گئی ہے۔ شریک ملزمہ شازیہ جعفر کی جانب سے نیب ریفرنس کو چیلنج کر دیا گیا۔ ریفرنس پر سماعت کرتے ہوئے احتساب عدالت کے جج سید اصغر علی نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت میں راجہ پرویز اشرف کے خلاف ریفرنس ختم کرنے سے متعلق فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا۔ عدالت نے تمام وکلاء کو درخواستوں پر جرح کا آخری موقع دیتے ہوئے سماعت 16 مارچ تک ملتوی کر دی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کشمیریوں کو ان کی حقیقی سیاسی قیادت سے محروم کرنے کی سازش قرار دیا ہے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ یوکرین کے شہر کیف اور خارکیف میں دھماکے سنے گئے ہیں، جبکہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے گفتگو میں کہا ہے کہ ان کے ملک کے لیے اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ روسی فوج کا 3 میل لمبا قافلہ دارالحکومت کیف کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے۔ یوکرین پر روسی فوج کے حملے کو آج 5واں روز ہے۔ یوکرین کی ایمرجنسی سروس کا کہنا ہے کہ روس نے شمالی شہر چرنیہیو پر ساری رات گولہ باری کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یوکرین پر روس کی جانب سے حملے پر جنرل اسمبلی کا غیر معمولی ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ 193 رکن جنرل اسمبلی میں تمام ممالک روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد کی صورتحال پر اپنی رائے دیں گے۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس بلانے کی قرارداد 11 ووٹوں سے منظور کی گئی۔ چین، بھارت اور متحدہ عرب امارات نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ دوسری جانب مغربی اتحادیوں نے ماسکو کو تنہا کرنے کی سفارتی مہم تیز کر دی ہے۔ in Ukraine mount to violation of many international treaties, including the one that we cite when we send our request. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا ہے کہ آسٹریلیا روس پر نئی پابندیاں لگا رہا ہے۔ وزیر اعظم موریسن نے کہا کہ آسٹریلیا نے گزشتہ شب سے روس کے خلاف مالیاتی اور سفری پابندیاں عائد کی ہیں۔ سفری پابندیوں کا اطلاق روسی صدر اور روس کی سلامتی کونسل کے مستقل اراکین پر نافذ ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا نے حال ہی میں سوئفٹ سے کچھ روسی بینکوں کو الگ کیا ہے۔ وزیر اعظم موریسن نے کہا کہ آسٹریلیا روس پر مزید اقتصادی پابندیاں لگانے کے لیے اتحادیوں اور ہم خیال ممالک کے ساتھ کام کرنا جاری رکھے گا۔ ادھر یوکرین میں پھنسے پاکستانی شہریوں اور طالب علموں کے محفوظ انخلاء کے لیے حکومتی کاوشیں پہلے روز سے ہی جاری ہیں۔ کیف میں پاکستانی سفارت خانے نے پاکستانی شہریوں اور طالب علموں کے انخلاء کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہے۔ ہم سیف اینڈ ساؤنڈ وارسا کے جو ریفیوجی سینٹر یہاں پہ موجود ہیں اور یوکرین کے جو حالات آپ سب کے سامنے موجود تھے، ان حالات میں سے ہمیں ان لوگوں نے کافی ہیلپ کیا۔ ادھر ہمیں ہر فیسلٹی انہوں نے اویلیبل کیا، ناشتہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ میں اپنی ایمبیسی کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بڑا خیال رکھ رہے ہیں ہمارا، اور وہ ہمیں بہت ہی جلد پاکستان لے کر جائیں گے۔ آگے بڑھیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں آج سے 5 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی ہے، جس کے دوران 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے ملک کے مختلف حصوں میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ پولیو سے مکمل طور پر نجات حاصل کر چکے ہیں، اور پاکستان بھی مستقبل قریب میں اس مرض سے نجات حاصل کرنے والا ملک بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر 5 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہو چکی ہے، اور اس کے دوران 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ادھر ملک بھر میں کرونا سے مزید 5 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 30,178 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 33,357 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، 856 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.56% رہی۔ ملک بھر میں مجموعی طور پر 21 کروڑ سے زائد ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ اور ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔